السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے اچھی امید ہے اچھے ہوں گے، اور جو اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت اچھا کر دے۔ اور میرے آج کا ولاگ کا نام ہے ٹائم پاس۔ ٹائم پاس ایسا ہے کہ ہر انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہیں ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے۔ کسی سے کہہ دو کہ بھئی ہمارے گھر آ جاؤ، کہاں ٹائم ملتا ہے، اتنا بزی شیڈول چلتا ہے۔ بھئی ناشتے پانی میں ظہر ہو جاتی ہے، آج کل دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، سردیاں ہیں، پھر ظہر پڑھو، پھر کھانا کھاتے کھاتے عصر اور مغرب کی نماز پڑھو، پھر سردی لگنے لگتی ہے، شام کا ٹائم ہے، عشاء ہو جاتی ہے۔ گھر سے کہیں نکلنا ہی نہیں ہوتا، بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا۔ پھر بچے آ جاتے ہیں کام پہ سے، ان میں لگ جاؤ۔ اور ایسے ہم سوچیں کہ ٹائم پاس کہاں کریں، اب خالی بیٹھی ہوں کیا کروں، کپڑے دھو لوں، نہیں سردی ہو رہی ہے، اچھا تو سلائی مشین پہ بیٹھ جاؤں، گھر پھیل جائے گا، بہت کپڑے کترنے مترنے ہو جاتی ہیں، سردی میں کہاں اتنا پھیلاوا ہوگا، چلو کسی سے بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، یا کچھ بنا لیتی ہوں، میٹھے میں بنا کے رکھ دیتی ہوں، گاجر کا حلوہ بنا لیتے ہیں، سردیاں ہیں بہت اچھا لگے گا، اور تھوڑا سا میرا وقت بھی کٹ جائے گا۔ اس طرح سے تو ہم وقت کاٹ لیں، بہت بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر ہم کوئی میٹھے میں کچھ بنا لیں، یا پھر ہے نا اپنے گھر کے کام نمٹا لیں، سردیوں کے کام نمٹا لیں، گجک بنا لیں گھر میں، بہت بہت ساری چیزیں ہیں، ملیدہ ہے، کیونکہ یہ سردیوں کے کھانے بہت شوق سے سب پوری فیملی کھاتی ہے۔ آج کل کے بچے نہیں کھاتے لیکن بڑے سبھی کھاتے ہیں، ملیدہ ہو، گجک ہو، مونگ پھلیاں ہوں، گاجر کا حلوہ اور گجر بھتہ یہ سب کو پسند آتا ہے۔ بھئی مجھے ساری چیزیں پسند آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور میں سب کھاتی بھی ہوں، اللہ کا کرم ہے، لیکن کتنا بھی بزی شیڈول ہو اس کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایک ٹائم پاس جو ہوتا ہے نا، وہ میں اس مدعے پہ آنا چاہتی ہوں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آج کل کرنے لگے، خاص کر لڑکے اور لڑکیاں۔ اگر ہمارا بریک اپ ہو گیا کسی سے اور کوئی نمبر مل جاتا ہے کسی لڑکی کا، تو ابھی جب تک کوئی اچھی لڑکی نہیں مل رہی میرے حساب سے، تو چل اس سے ٹائم پاس کر لیتا ہوں میں، باتیں کرنی، وعدے کرنے، اس کو اچھے اچھے خواب دکھانے، اور جب وہ سیریس ہو جائے، اس کو عادت ہو جائے کہ ہاں یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اس نے یہ کہا تھا، جب لڑکی صبح شام اس کے سپنے دیکھنے لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہے جو مجھ سے کہتا ہے، سنتا ہے، میری فکر کرتا ہے، ناشتے کی، کھانے کی، تو جب وہ سیریس ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا کچھ ہفتوں کے لیے، جب تک کوئی اچھی ڈھنگ کی لڑکی نہ ملے، خوبصورت اس کے حساب سے، یا صاحب حیثیت، لڑکے الگ الگ ہوتے ہیں طرح کے، ان کی الگ الگ سوچیں ہوتی ہیں، کسی کو خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو امیر چاہیے ہوتی ہے، کسی کو پتلی دبلی نازک سی چاہیے ہوتی ہے، کوئی پھرنے والی چاہیے ہوتی ہے کہ بازاروں میں خوب پھرے اور ہم اس کے ساتھ پھرتے رہیں، کوئی دور دور جا سکے، ہمارے ساتھ سارا دن ٹائم اسپینڈ کر سکے، کچھ لوگوں کو ایسی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ ٹائم پاس کے لیے ہر انسان ایک دوسرے کو یوز کرنے لگا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ بات کافی حد تک صحیح ہے، خاص کر لڑکے جو ہوتے ہیں نا، مجھے اتنا سن کے اتنا دل کوڑتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اس حد تک ٹائم پاس کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ٹائم پاس آپ کا یہ نہیں معلوم یہ کسی کا دل دکھانے والی بات ہوئی۔ اگر ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اچھی بات ہے، میں خالی ہوں، میری گرل فرینڈ سے میرا بریک اپ ہو گیا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ کو گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں، آپ کا نیچر اچھا ہے، یا آپ کی صورت اچھی ہے، یا آپ کا بات کرنے کا اخلاق اچھا ہے، لڑکے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصرع اس کے اوپر فٹ کر ہی دیتے، اور لڑکے کیا آج کل تو آدمی بھی کر دیتے ہیں کہ آپ اچھی ہیں اور آپ ایسی ہیں اور آپ ویسی ہیں، لیکن پھر بھی اگر شروع میں کلیئر کر کے کہہ دیں گے آپ، اور نصیب میں ہوگی آپ کی دوستی اس کے ساتھ، تو ضرور ہوگی، کیونکہ اگر لڑکی خالی ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو وہ آپ سے دوستی آسانی سے کر لے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو منع کر دے گی، نہیں بھائی میں تو، میرے آلریڈی بوائے فرینڈ ہے، میں کیسے آپ کو بوائے فرینڈ بنا لوں۔ لڑکیاں بھی ٹائم پاس کر لیتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی لڑکے ہی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں، کیونکہ آج کی جنریشن ایسی ہے
کہ اگر ایک کے ساتھ کوئی ایک ہے نا تو بہت جینون ہے، بہت جینون، کہ ایک ہی بوائے فرینڈ ہے یا ایک ہی گرل فرینڈ ہے۔ اور آج کل کے ٹائم میں تو 2 2 3 3 کرنے کا ایسا لگتا ہے رواج، کہ بھائی کسی کی گرل فرینڈ ایسی ہے کہ گھومنے چلی جاتی ہے، کوئی گرل فرینڈ ایسی ہے کہ رات کو آرام سے باتیں کر لیتی ہے۔ 2 بھی رکھے ہوئے لڑکے اور 3 بھی رکھے ہوئے، وہ اپنے ٹائم کے حساب سے۔ لیکن کبھی بھی کسی کی دوستی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور ہمیشہ اگر ٹائم پاس آپ کر رہے ہیں تو اسے بتا دیں کہ ہم آپ کو دوست بنا رہے ہیں، نہ کہ گرل فرینڈ۔ بس ہم بات کریں گے، اور جب مجھے لگے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ بن گئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ کو باتیں کرتے کرتے ٹائم بیت جائے، آپ کو لگے کہ ہاں مجھے اسی سے محبت ہے، یہ کافی اچھی ہے سوری، اور کھانا کھایا تو اس لیے بار بار حلق بھی خشک ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پیتی ہوں، اس لیے گلے میں کھچکچاؤ ہو جانے لگتا ہے۔ مجھے تھائرائڈ کی وجہ سے پرابلم رہتی ہے گلے میں۔ کافی بار میں ولاگ بناتے ہوئے میں نے دیکھا، میں ایسے کر لیتی ہوں کہ جیسے کوئی چیز نگل رہی ہوں یا یہ کر لیتی ہوں، تو وہ میری مجبوری ہے اور جان کر نہیں کرتی۔ تو میں اپنے بارے میں بتانے ضروری تھا، کیونکہ مجھے خود ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح سے کیا ہے، لیکن میرے دل کی بات ہے تو ظاہر ہے میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں، میرا ہی ولاگ ہے۔ تو بس کسی کا اپنے ٹائم پاس میں کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ جب کسی کا دل دکھتا ہے نا تو عرش تک اس کی آہ جاتی ہے، جب تو اچھے گھر اور اچھی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، یقین کیجیے گا۔ کوئی آپ سے اگر سچی محبت کر بیٹھا نا اس ٹائم پاس کے اندر، اور آپ کو لگا کہ یہ زندگی میں میری بہت اچھا ہے، اور میری ساری خوشیاں اور ساری غم اس سے ہی شروع ہیں اور اس سے ہی پورے ہیں میرے، جو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی آپ کو یاد کرے، گڈ مارننگ وش کرے، اور رات ہوتے آتے آپ کو گڈ نائٹ وش کرے، وہ سمجھ لیجئے اور سارا دن میں آپ کو کتنا مس کرے گی یا کرے گا، اور کتنا آپ اس کے لیے ضروری ہیں زندگی میں۔ اگر وہ آپ کی زندگی میں ضروری نہیں ہے تو آپ کلیئر بول دیں کہ دیکھو ہم آپ سے پیار نہیں کرتے، صرف یہ دوستی ہے، اور دوستی میں ہر چیز، اصول ہو، محبت ہو، گلے شکوے ہوں، یہ سب چل جاتے ہیں، کیونکہ دوستی ایسی چیز ہے جو ہر ایک انسان کو پاس نہیں ملتی۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس اچھے دوست ہوتے ہیں۔ یہ معنی نہیں رکھتا وہ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بڈھے ہیں، مطلب چھوٹی ینگ ایج کے ہیں۔ اگر آپ 50 کی ہیں اور آپ کا کوئی دوست بن جائے 25 30 کا، 22 کا، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ دوستی میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، جیسے پیار میں نہیں دیکھی جاتی نا، اسی طرح سے دوستی میں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ دوستی ایسی چیز ہوتی ہے، ہم خیالات ہوں، ہم نوالا ہم پیالہ، جیسے مثالیں ہیں کافی ساری۔ تو بس میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، کسی کی دوستی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور کبھی بھی کسی کو دوستی کے اس مقام پہ نہ لا کے چھوڑیں جب انسان کو پیار ہو جائے، کیونکہ پیار ہونا جب ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ، تو دل کتنا ٹوٹے گا اس کا، لڑکا ہو یا لڑکی، کتنی اس کا رونا ہوگا، کتنی اس کی سسکیاں ہوں گی، جس میں آپ شامل ہوں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آج کل کے بچے ویسے ہی دعائیں نہیں لیتے۔ بہت کم لوگ کسی کی دعا لے پاتے ہیں، کیونکہ آج کل کے پاس کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کا کام کرنے کا۔ ماں کے پیر دبا دیں، ان کی 2 دعائیں لے لیں، تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ سارا دن کے تھکے آ رہے ہیں، کھانا کھا کے اب سوئیں گے یا تھوڑی دیر موبائل چلائیں گے۔ ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر اپنے ماں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ تم نے کیا کھایا، تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کوئی بات ہے، جو کوئی کام رکا ہوا ہے جو میں پورا کر دوں۔ اللہ ان بچوں کی تندرستیاں دے، انہیں ساری خوشیاں دے، میں کہتی ہوں، جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس ٹائم اپنا جو فری ٹائم میں بتائیں گے نا، یقین کیجئے گا ہر وہ انسان جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ کو ٹائم ضرور دے گا، کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم ماں باپ کو دیا ہے۔ میں اتنے سارے ولاگ بناتی ہوں، ماں باپوں کے اوپر بتاتی ہوں، ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی بالکل ہر رگ اور نس سے واقف ہونا کہ کب ہمارے ماں باپ کو کیا چیز چاہیے۔ وہ دنیا کے سب سے اچھے اور سمجھدار بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا ہر چیز پہ خیال رکھتے ہیں،
اور میرے پاس اتنے سارے اسٹیٹس ہوتے ہیں، میں کسی کا دیکھتی ہوں نا، کوئی اپنی امی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اپنی امی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہیں، یا کوئی بچے اپنی ماں کی پیشانی چوم رہے ہیں، یا بچے ماں باپ کی پیشانی چوم رہے ہیں، میرا دیکھ کے چہرے پہ ایسی اسمائل آتی ہے، میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے نوازا ہے، کیونکہ قدر جبھی ہوتی ہے جب سامنے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ میری امی نہیں ہے، میرا دل جانتا ہے میں امی کے لیے کتنا ترستی ہوں، اور حالانکہ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، اور میری ماں کو بھی، لیکن میں پڑھ کے بھی رات کو کبھی سوتی ہوں نا کہ اللہ کرے مجھے امی میرے خواب میں نظر آ جائیں، تو میں اپنی ساس سے بھی اتنی محبت کرتی تھی، تو مجھے میری ساس خواب میں آ جاتی ہیں اور مجھے میری امی خواب میں نظر نہیں آتی۔ میری آنکھیں ترس گئیں کہ میں اپنی امی سے ملوں، میری خالہ اتنی دور ہیں، میں کہتی ہوں خالہ میں جب تم سے گلے لگوں گی نا تو کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے تو ہٹوں گی نہیں، کیونکہ تم میری ماں کی بہن ہو، اور یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں ماں کے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی خالہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ میں چاہتی ہوں جب بھی مجھے خالی ٹائم ملے نا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ہنسی مذاق کروں، اور اپنی زندگی کا اچھا مومنٹ ان کے ساتھ جیوں، میں اپنی ان کے ساتھ یادیں بناؤں، اور وہ سب میں ان کے پاس رہوں نہ رہوں، یہ میری باتیں ان کو ہمیشہ یاد رہے۔ میں ولاگ بناتی ہوں، میں نے اپنے بچوں سے کہا ہے کل کو اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، بھئی موت زندگی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرنا تو مجھ کو بھی برحق ہے، ایسا تو نہیں میں زندگی بھر رہوں گی، تو میرا یوٹیوب چینل دل کی بات ولاگ بند مت کریے گا، اس کو آگے چلائیے گا، کیونکہ آنے والے جنریشن مجھے دیکھے کہ ہماری دادی نانی ایسی تھیں اور ایسے بناتی تھیں ولاگ، اور ہمارے پاپا نے، ہماری امی نے اس مقام تک اس ولاگ کو پہنچایا، تو جو میں نے شروع کیا ہے وہ میں کوشش رہے گی یہ ختم نہ ہو، میرے دل کی بات پھر میرے بچوں کی دل کی بات رہے، اور میرے بچوں کے بعد میرا پوتا پوتی ناتا نواسیوں کی دل کی بات رہے، کیونکہ آپ سب کا پیار میرے لیے بہت 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 زیادہ معنی رکھتا ہے، آپ نے اتنے کم ٹائم میں مجھے سراہا، مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے لائک کری، مجھے سبسکرائب کیا، آگے شیئر کیا، میں سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو آپ نے خالی وقت میں مجھے دیکھا، یہ ٹائم پاس آپ نے میرے ساتھ کیا، اور مجھے ہر چیز پہ کمنٹ آئے اچھے والے، مجھے سارے ہی اچھے کمنٹ آئے، اور شروع میں تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آئی لو یو، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ سے آپ کا چہرہ بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھی ہو، ویری نائس بلاگ، ابھی بھی آتے ہیں کمنٹ، میں بہت دل سے شکر گزار ہوں آپ کی۔ یہ بلاگ بھی میرا ٹائم پاس کے اوپر آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ لڑکا لڑکیاں جو آج کل ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو وہ کہہ سکیں کسی کے ساتھ کہ دیکھو یہ دوستی تھی، پیار نہیں تھا، کسی کا دل کسی کے لیے نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ ہم اگر کسی انسان کا دل توڑتے نا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے تو نماز نہ پڑھ میں معاف کر دوں گا، حج نہ کر میں معاف کر دوں گا، زکوٰۃ نہ دے معاف کر دوں گا، خیرات نہ دے معاف کر دوں گا، ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس معافی ہے، ہر چیز کے لیے، لیکن اللہ کہتا ہے جب میری بنائی ہوئی چیز یہ انسان، جب اگر تو نے کسی کا دل دکھایا اور اس نے معاف نہیں کرا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ حج عمرہ کتنے کر لو، کتنی ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے بات، اور کبھی کسی کا کوئی دل نہ دکھائے، اس لیے اور معاف کرتے ہوئے چلنا چاہیے، جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کریو، اور کسی کے اگر آپ کو لگے کہ سامنے والے کی اگر تیوری چڑھی ہے آپ کی وجہ سے، یا اس کے دل پہ ٹھیس لگی ہے، تو اس کے دل میں یہ بات کا خیال آنے سے پہلے آپ کے لفظوں میں معافی ہونی چاہیے کہ آپ کو شاید بری لگ گئی میری بات تو مجھے معاف کریے گا۔ یہ معافی وہ چیز ہے جو ایک سورما اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا دل کے، وہی کر سکتے ہیں، یہ چھوٹے دل والوں کا کام بھی نہیں ہوتا معافی مانگنے کا، وہ اپنی شرمائی میں رہ جاتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، ہم نے کیا غلط بات کی تھی، اس نے بھی تو کی تھی، لیکن آپ اچھے ہو تو اچھے ہی بنے رہو، آپ معافی پہلے مانگو۔
میں نئے بلاگ میں آپ کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔